السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، عزیز ساتھیوں، سننے والے ساتھیوں، دیکھنے سننے والے ہو، آپ کو بہت بہت سلام۔ اللہ دونوں جہان کی سلامتی آپ کے نصیب میں لکھ دے۔ پیارے ساتھیوں، یہ قرآن کریم میں آپ کی خاطر پڑھ رہی ہوں، آپ کو پڑھنا بھی نہ پڑے، اگر پڑھنا نہیں آتا تو بھی جو ہے آپ کو سننا سمجھنا آتا ہے تو وہ آپ کے لیے بہتری ہو جائے۔ پیارے ساتھیوں، میں قرآن کریم آپ کی خاطر پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ دوزخ کے عذاب سے بچ سکیں، تاکہ آپ اچھی طرح زندگی بسر کر سکیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہوگا تو ہم اللہ کے حکم کے مطابق کیسے زندگی بسر کریں گے، ہم دوزخ سے کیسے بچیں گے، ہم جنت میں کیسے جائیں گے، ہم اللہ کے ساتھ ملاقات کیسے کریں گے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ کی ملاقات کا شوق رکھو جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے۔ کوئی ایک گفٹ دے دے تو اتنا اچھا لگتا ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر اس سے ہماری ملاقات ہو، وہ ہمارے ساتھ اچھا ہے، اس نے ہمیں اتنا اچھا گفٹ دیا۔ اور جس نے یہ دیکھنے والی آنکھیں دی ہوئی ہیں، سننے والے کان، بولنے والی زبان، کھانے پینے کو ہر نعمت، مکمل جسم، سونی شکل و صورت، انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے بھی کامتی بنایا، آسانیاں عطا فرمائی، جنت جیسا ملک عطا فرمایا، زندگی میں مفت سہولتیں عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں جنت بھی نصیب فرمائے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، نیکی کرو گے تو میں تمہیں جنت دوں گا ہمیشہ کے لیے، پھر نہ موت آئے گی نہ تمہیں وہاں سے نکالوں گا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اور پیارے ساتھیوں، میں نے قرآن کریم یہاں تک پڑھا تھا کہ اے مشرکوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تو ملازم زدہ، ورنہ تو ملازم زدہ اور اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہو کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ مشرک کہتے ہیں کافروں کو جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، خود سوچو بھلا تمہیں تو تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے چن لیا ہے، اور اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے۔ بے شک تم اپنے ہی گھڑے ہوئے خیال کے پیمانہ پر بڑی سخت بات کہتے ہو۔ کہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں یہ تم بڑی سخت بات کہتے ہو، اور اللہ اس سے محفوظ رکھے، ایسا کوئی بھی نہ کہے۔ اللہ سب کو عطایت نصیب فرمائے۔ اور پیارے ساتھیوں، اب آگے شروع کرتی ہوں، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں حقائق اور نصائح کو انداز بدل کر بار بار بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے وہ باتیں جو ایک بار کہی ہے وہ انداز بدل کر بار بار کہی ہے تاکہ ہمارے لیے یاد دہانی ہو جائے اور ہم نصیحت کو قبول کریں، اچھی طرح سمجھ جائیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ آمین پیارے مالک۔ مگر منکرین کا عالم یہ ہے کہ اس سے ان کی نفرت ہی مزید بڑھتی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کی ہم پناہ مانگتے ہیں اسے۔ فرما دیجئے اگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ وہ کفار و مشرکین کہتے ہیں تو وہ مل کر مالک عرش تک پہنچنے، یعنی اس کے نظام میں اقتدار میں دخل اندازی کرنے کا کوئی راستہ ضرور تلاش کر لیتے۔ اللہ نے کتنی خوبصورت مثال دی ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو اللہ نے نظام وچ دخل اندازی کرنے واسطے اللہ تک پہنچنے راستہ تلاش کرا، لیکن کوئی بھی نہیں نہ پہنچ سکیا۔ اس واسطے وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے ہتھاں نے بنائے ہوئے بتاں نے، وہ بھی مٹیریل اللہ پیدا کیتا ہوا، اپنے بنائے ہوئے ہتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا خدا مان رہے ہیں۔ کتنی بڑی کم عقلی کی بات ہے۔ نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ کسی کا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ۔ ایسا کرنے سے دخل اندازی کرنے کا کوئی راستہ ضرور تلاش کر لیتے۔ وہ پاک ہے، بے شک مالک تو پاک ہے، اور ان باتوں سے جو وہ کہتے رہتے ہیں بہت ہی بلند و برتر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک میرے پیارے مالک۔ ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سارے موجودات جو ان میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ مالک، ہم بھی کرتے ہیں میرے مالک۔ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور جملہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو۔ سبحان اللہ، پیارے ساتھیوں سن لو،
ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ ایک عام انسان ہی ہے نادان جو وہ لوگ بھٹک جاتے ہیں، جس نے اللہ نے آزادی دے رکھی ہے، جسے اللہ نے خود مختار بنایا، جسے اللہ نے فرشتوں پر بھی فضیلت بخشی، ہر مخلوق پر فضیلت بخشی، ہر مخلوق اللہ نے انسان کی خدمت کی خاطر بنائی۔ ہم کتنے ناشکرے ہیں پیارے ساتھیوں، اللہ کی ناشکری سے بچو، اللہ کے ناراضگی سے بچو، اللہ کے خیر و غضب اور سزا سے بچو میرے ساتھیوں۔ میں آپ کی ہمدرد ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ دنیا کی ایک ہلکی سی تکلیف سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، کسی بیماری سے، مجھے کرونا بیماری آئی ہوئی، اس سے تکلیف پہنچتی ہے، تو دوزخ کا عذاب اور قبر کا عذاب اور برزات کا اور محشر کا روز اور قیامت کا روز بہت بڑے سخت دن ہیں، بہت بڑا عذاب ہے، اور قیامت اور دوزخ کا عذاب ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اللہ میں اپنی پناہ عطا فرمائے، جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہوں، لیکن تم ان کی تسبیح کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک وہ بڑا بردبار، بڑا بخشنے والا ہے، بے شک میرے پیارے مالک ہمیں بخش دے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے درمیان وہ پردہ کبھی نہ ہو۔ پیارے ساتھیوں، اگر آپ قرآن پر یقین اور ایمان رکھیں گے تب اسے سمجھ سکیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو نہیں مانتے ان کے درمیان میں ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتا ہوں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور اس بات سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہم اسے سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اس پر عمل اور یقین کرتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ نے ہمارے نبی پر اتاری ہماری ہدایت کے لیے، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں، اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، تاکہ اسے سن نہ سکیں۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا آپ کا تنہا ذکر کرتے ہیں، ان کے بتوں کا نام نہیں آتا تو وہ نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ۔ پیارے ساتھیوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے قرآن پاک پر، اپنے اللہ پر، اپنے رسول پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم خوب جاننے والے ہیں یہ جس مقصد کے لیے دھیان، اللہ جی آنسو کی وجہ سے میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں معافی چاہتے ہوں۔ ہم خوب جانتے ہیں یہ جس مقصد کے لیے دھیان سے سنتے ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، جب یہ ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ ہے، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، ان جیسا عظیم انسان کوئی بھی نہیں تھا۔ کیسے بیوقوف لوگ سن، کیسی بری انہوں نے سوچ سی، اللہ نہ منگنے، یعنی اس پر جادو کر دیا گیا ہے تو ہم یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں۔ ہے حبیب جس کو اللہ اپنا حبیب بنا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ سحر زدہ ہے، اللہ ان کے اوپر حفاظت فرما رہا ہے، انہیں سحر زدہ نہیں ہونے دیتا، کیا بھی تھا لوگوں نے، اللہ نے بچا لیا۔ ہے حبیب دیکھیے یہ لوگ آپ کے لیے کیسی تشبیہیں دیتے ہیں، پس یہ گمراہ ہو چکے اب راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ وہ خود ہی گمراہ ہیں اور راہ راست پر نہیں اچھی سکڑے، اور کہتے ہیں جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں از سر نو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟
بے شک جس اللہ نے پہلے بنا لیا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پیارے ساتھیوں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ فرما دیجئے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا، اللہ فرما رہے ہیں اپنے حبیب سے کہ آپ فرما دیجئے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں ان چیزوں سے بھی زیادہ سخت ہو کہ اس میں زندگی پانے کی بالکل صلاحیت ہی نہ ہو، پھر وہ اس حال میں کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرما دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا، بے شک مالک۔ پھر وہ تہجب اور تمسخر کے طور پر آپ کے سامنے اپنے سر ہلا دیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ فرما دیجئے امید ہے جلد ہی ہو جائے گا۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرتے ہو گے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو۔ پیارے ساتھیو، اللہ کی ہر بات پہ عمل اور یقین کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔